یہ ہجرت کا تیسرا سال تھا جب قریش مکہ دوسری مرتبہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ دور احد پہاڑ کے دامن میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ صفیں درست کی گئیں۔ میسرہ پر ابو سلمہ تھے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے میں وہ پیش تھے کہ اچانک ایک تیر ان کے بازو پر آ کر لگا۔ 1 ماہ تک مسلسل علاج کے بعد بالآخر بازو کا زخم بھر گیا۔ میاں بیوی خوشگوار ماحول میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سلمہ رضی اللہ عنہا اچانک خاموش ہو گئیں اور پھر اپنے خاوند سے مخاطب ہوئیں۔ ابو سلمہ، سنا ہے کہ جس عورت کا شوہر نیک ہو اور وہ بیوی کی زندگی میں فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اس عورت کو بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کی زندگی میں اس کی بیوی فوت ہو جائے اور وہ شوہر دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اس مرد کو فردوس بری میں جگہ دیتا ہے۔ لیکن تمہیں اس موضوع پر بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ابو سلمہ نے محبت آمیز نظروں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم آپس میں ایک عہد کر لیں۔ سلمہ نے جذبات آلود لہجے میں کہا۔ کیسا عہد؟ شوہر نے پوچھا۔ بس یہی کہ تم میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرو اور میں تمہارے بعد کسی سے نکاح نہ کروں۔ کیا تم میرا کہا مانو گی؟ کیوں نہیں؟ آپ کی اطاعت سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت و خوشبختی ہو سکتی ہے؟ تو پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں تو تم ضرور نکاح کر لینا۔ اس نصیحت کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر نیاز بارگاہ تعالی میں جھکا دیا اور نہایت الہ و زاری سے دعا کی۔ اے اللہ، میرے بعد سلمہ رضی اللہ عنہا کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما جو انہیں رنج و ایذا نہ دے۔ غزوہ احد میں پیوست ہونے والے تیر کا زخم اگرچہ مندمل ہو چکا تھا لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تیر زہر میں بجھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا اور وہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کئی دن تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے اور بالآخر 3 جمادی الثانی سن 4 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اپنے خاندان و قبیلے سے دور تنہا سلمہ رضی اللہ عنہا پر غم کا کوہ گراں آ پڑا۔ چھوٹے چھوٹے 3 بچے اور چوتھے بچے کی پیدائش قریب، بچوں کی کفالت کا بار گراں، پردیس کی زندگی میں رفیق زندگی سے محرومی۔ 30 سال کی عمر میں سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ نبی رحمت کو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو خود ان کے گھر تشریف لائے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں وقت وفات کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا، اے سلمہ رضی اللہ عنہا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر مانگو اور اللہ سے یہ التجا کرو، اے اللہ میری مصیبت میں میرا اجر قائم رکھ اور اس سے بہتر میرے لیے قائم مقام بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے آپ کی فرمودہ دعا کا ورد شروع کر دیا۔ جب وہ دعا کے ان الفاظ کو ادا کرتی کہ میرے لیے اس سے بہتر قائم مقام بنا تو سوچتی کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے پیکر اور سلمہ رضی اللہ عنہا کی نظر میں ایک مثالی شوہر تھے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان احساسات و جذبات کے لحاظ کے باعث ایک کامل یک رنگی اور ہم آہنگی موجود تھی۔ تکمیل عدت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا۔ بیوگی اور بے چارگی کے ساتھ اپنے 4 بچوں کو سینے سے لگائے وہ اسرت و تنگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ خاندان والوں میں سے بھی کوئی عزیز رشتہ دار وہاں موجود نہ تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ رضی اللہ عنہا کی قسم پرسی اور دین پر ان کی استقامت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے راہ حق میں جو مصائب برداشت کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا احساس تھا
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ آج ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وہ دعا جو انہوں نے نہایت الہ و زاری کے ساتھ اللہ سے مانگی تھی کہ ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا کر جو انہیں کوئی ایذا نہ دے، قبول ہو چکی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر قائم مقام کی دعا مانگنے کے باوجود یہ تصور نہ کر سکتی تھیں کہ ان کے شوہر سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، آج اس دعا کو بھی شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ آج خوش بختی ان کے دروازے پر خود چل کر انہیں اپنے ساتھ لینے آئی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ حرم نبوی کی زینت بن کر تمام امت مسلمہ کی ماں قرار پائیں گی۔ ام سلمہ اس سعادت کو کیسے ٹھکرا سکتی تھیں؟ شوال سن 4 میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔